It's brought to you by allaboutmqm.org, the MQM's knowledge base. تو میں اس بحث میں تب جاؤں گا جب ڈیٹیلنگ ہوگی, اور وہ فورم آپ کا نہیں ہے. پریزیڈنٹ آف پاکستان ہمارے بھی پریزیڈنٹ ہیں. یہ شکایت ود ان دا پارٹی ہے, میرا خیال ہے ہم وہاں کریں. اگر ود ان دا پارٹی پریس کانفرنس یو شوڈ ہیو کیپٹ اٹ ان دا پارٹی. آپ کانفرنس میں جیسمین یہ جملہ ہم نے کہا ہے, آپ نے پریس کے لیے ایک بات کی, آپ نے پریس کو یہ کہہ دیا, آپ نے پاکستان کی عوام, ہم پاکستان کی عوام کی آواز ہے. بات سے اندازہ ہو گیا کہ کچھ نہ کچھ ایویڈنسز تو ہے. ایویڈنس وزیر داخلہ بے بس بھی ہے, قاتل بھی, اور ہاتھ بھی بندے ہوئے. عجیب وزیر داخلہ ہے, وہ ان کو بدل دے. فیصل, آپ کے اوپر بہت بڑا الزام ہے, آپ کے وزیر داخلہ نے عاشورہ کے بم بلاسٹ کا پلان بنایا, نبیل گبول کا بیٹا ان کے ساتھ ملوث تھا, اور کراچی میں آپ نے لاشوں کی سیاست کا جو ہے وہ کی. یہ ہے آپ کے وزیر داخلہ کا کیریکٹر. وزیر داخلہ صاحب کے اوپر جو یہ گفتگو کی جا رہی ہے, تو بتاتا چلوں کہ وزیر داخلہ جو ہیں وہ خود اہل تشیع مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں. میں خود سڑک پہ تھا, اور میرے 5 انتہائی قریبی اور 1 انتہائی قریبی عزیز اس سانحے میں شہید ہوئے اور کافی زخمی بھی ہوئے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ غیر ضروری باتیں, دیکھیں جیسمین, ایسے الفاظ نکلنا جو بعد میں شرمندگی کا باعث بنے اور ہماری قیادت کے لیے پریشان کن سطح تک لے جائے, یہ غیر ذمہ داری کا ثبوت ہے. ایک مفاہمت کی پالیسی جب لے کے میرے قائد لے کے چل رہے ہیں, تو دیکھیں خالق کو تخلیق سے بہت پیار ہوتا ہے, اور یہ تخلیق ہے میرے قائد کی, اور اس کو مضبوط کیا ہے MQM کے قائد نے, اور اس کو اور پرورش دی ہے ANP کے قائد نے, اور مولانا فضل الرحمان نے, اور میاں صاحب نے, اور تمام سیاسی قائدین نے. تو بجائے کہ بلیم گیم میں جائیں, کیونکہ کل کو اس پہ شرمندہ ہونا ہے اس بیان پہ. اگر ثبوت ہے تو میرے خیال میں اس کو پہلی فرصت میں لایا جائے, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کا قتل پورے عالم اسلامی انسانیت کا قتل ہے. بالکل, اور واقعی اب اس پہ سنجیدگی سے توجہ دی جانی چاہیے. میں آپ کی بات سے متفق ہوں کہ یہ 40-50 جو بھی نوجوان شہید کیے جا رہے ہیں, یہ معیار ختم ہو رہا ہے, یہ ہمارا معمار ختم کیے جا رہے ہیں شہر کے. لیکن ایسی چیزیں جس سے گراس روٹ پہ کارکن جو آج لاوبالی نوجوان جو مختلف تنظیموں میں موجود ہیں اور بے دریغ اسلحہ ان کے سینے پہ موجود ہے, ان بیانوں سے ان میں کتنی قوت آئے گی اور وہ ایک دوسرے سے کیسے برسر پیکار ہو جائیں گے, اس کی گہرائی میں ذرا جا کے سوچیں. بلکہ آگ کو ٹھنڈا کر دیں پانی ڈال کے, اور اپنے کارکنان کو گراس روٹ پہ اتنا مینٹین کر دیں کہ کوئی غیر قانونی حرکت کرتا ہوا نظر آئے تو اتنے کارکن موجود ہیں تینوں جماعتوں کے پاس کہ گھیراؤ کر کے اس کو پکڑ سکتے ہیں, اس قوت کو نیست و نابود کر سکتے ہیں, اٹھا کے قانون کے سلاخوں کے پیچھے پھینک سکتے ہیں. ہمیں تعمیری طرف آنا چاہیے. ہمارے قائدین چاہے الطاف حسین صاحب ہوں, اسفندیار ولی صاحب ہوں, میرے قائد ہوں زرداری صاحب, اگر وہ ایک دہشت گردی کی قوت کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں تو یہ ہماری منزل ہے جو آنے والے وقت میں ہمیں ایک ساتھ پھر کھڑا کرے گی, بجائے اس کے کہ کل کو میں ذوالفقار مرزا صاحب کے سامنے شرمندہ ہوں یا ذوالفقار مرزا صاحب پھر دوبارہ ہاتھ ملائیں اور یہ تلخ باتیں ہمارے درمیان جو ایک شیشے میں پڑی ہوئی کرچے. مجھے یہ بتائیے سینیٹر فیصل رضا عابدی صاحب, میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ سینیٹر رحمان ملک صاحب جو ہیں وہ صوبائی معاملات میں کیوں دخل اندازی کرتے ہیں؟ آپ پھر ان کو وزیر اعظم اور صدر پاکستان یہاں بھیج رہے ہیں, یہ وہ آپ کی پارٹی سے ان کا تعلق ہے یا متحدہ قومی موومنٹ سے ان کا تعلق ہے؟ عام تاثر یہ ہے کہ ان کا تعلق متحدہ قومی موومنٹ سے ہے, لیکن یہ میں اس تاثر کو آج ظاہر کرتا ہوں یہ کہہ کے کہ جب میری شہید قائد وطن واپس آئی تھی تو ان کے بالکل سیڑھی کے پیچھے جو شخصیت کھڑی تھی وہ رحمان ملک صاحب کی تھی, اور میری قائد ان کو ایک محترم جیالے کے طور پہ جانتی تھی. اگر وہ متحدہ تو سب سے پہلے اپنی گاڑی میں پہلے رحمان ملک صاحب ہی زرداری ہاؤس پہنچے تھے. دیکھیں جی, میں اتنی چھوڑ دیں اس بات کو, لیکن ایک طرف پروونشل اٹانومی کی بات کرتے ہیں تو دیکھیں نا سارا معاملہ اب سلجھ گیا نا. رحمان ملک صاحب یہاں تشریف آ رہے ہیں, ہم بہت خوش ہیں, یقیناً وہ معاملات کو ٹھنڈا کریں گے. معاملات اب بالکل سلجھ گئے ہیں. دا پرابلم از ذوالفقار مرزا, جسٹ گیٹ ریڈ آف ہم, چینج ہم, ہی از انکمپٹنٹ, وہ کچھ کر نہیں سکتا, مفاہمت میں اس کے ہاتھ باندھے ہوئے, اوپر سے عاشورہ کا بم بلاسٹ بھی اس نے کروایا, تو پھر اف ہی از دا پرابلم اور رحمان ملک سالو کرنے آ رہے ہیں, وائی ڈو یو نیڈ ہم؟ رضا ہارون صاحب نے بھی کچھ عرصہ تھوڑی دیر قبل اس چیز پہ باقاعدہ تشریح کی تھی, اور وہ قابل قبول ہے کہ غصے میں آئے ہوئے الزامات میں اس وقت تک حقیقت نہیں ہوتی جب تک ثبوت نہ ہو. تو میں نہیں چاہتا کہ اس گفتگو کو اور دوریوں کا سبب بناؤں, لیکن ہاں جہاں تک آپ نے رحمان ملک صاحب کی بات کی کہ وہ متحدہ قومی موومنٹ سے, تو میں اقرار کرتا ہوں کیونکہ متحدہ قومی موومنٹ بھی ہماری ہے اور ہم بھی متحدہ قومی موومنٹ سے ہیں. ہم اس شہر کے ہی فرزند ہیں, اس ملک کے فرزند ہیں. ہمیں اپنے افواج کو مضبوط کرنا ہے, دہشت گردوں سے جنگ لڑنا ہے, اور یہ مستقبل کا جو اتحاد ہے. یہ دیکھ رہے شاہد سید صاحب کتنے بھی جذباتی ہو جائے, کہیں نہیں جانا, یہ جانتے ہیں کہ میرا کیا کردار رہا ہے ان کے ساتھ اور ان کا ہمارے ساتھ کیا کردار ہے. ہم نیچے گراسوں پہ بیٹھ کے اس طرح کے سینکڑوں مسائل 1.5 سال تک حل کرتے رہے, ان کو اسی پیٹرن پہ واپس آنا چاہیے.
مسائل الحمدللہ آپ لوگوں نے حل کر دی. آپ کولیشن سے نکلنے کے لیے تیار ہیں اگر یہی حالات رہے؟ دیکھیں آپ کے کارکنان مارے جا رہے ہیں, آپ لوگوں کے پاس کوئی پاور نہیں ہے, آپ کچھ کر نہیں سکتے, تو ایسی کولیشن میں بیٹھنے کا کیا فائدہ, اور انکوائری بھی نہیں ہو رہی. دیکھیں شاہی سید صاحب کا سٹینڈ تو بڑا ملٹی ٹائپ ہے, ہمارا سٹینڈ بڑا کلیئر ہے. پیپلز پارٹی سے بحیثیت کولیشن پارٹنر ملک کی بڑی پارٹی کے رحمان ملک صاحب کا آپ نے ذکر کیا, پریزیڈنٹ پاکستان ہمارے صدر ہیں, پرائم منسٹر ہیں, ہمیں پیپلز پارٹی سے شکایت. پیپلز پارٹی کی کولیشن سے ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے کولیشن میں رہنے سے ملک مضبوط ہوگا, صوبہ مضبوط ہوگا. میں اپنی پارٹی کی ترجمانی کرتا ہوں. جہاں تک کلنگز کی بات ہے, ہمارے سٹینڈ کو آپ آج بھی اس کو بڑی سنجیدگی سے لیں کہ جو غلطی سوات وزیرستان میں ہوئی ہے, آج بھی رئیس امروئی کالونی میں, مجاہد کالونی, بخاری کالونی, 1C 1D کے اندر جو ہلاکتیں ہوئی ہیں, جس میں موچی مارا گیا, جس میں مونگ پھلی والا مارا گیا, جس میں غریب عورتیں ماری گئی ہیں, آبادیوں کی بلا تفریق کے وہ کس قوم اور کس نسل سے ہیں, لیکن فائر G3 اور کلیشن کے اور اسٹین گنوں کے پہاڑی پہ سے ہو رہے ہیں. میں آپ کو صرف ایک بات, مطلب طالبان کر رہے ہیں, دیکھیں اب اس کو آپ طالبان کے یا انلیگل امیگرینٹ کے کچھ بھی کہیں, ڈونٹ گیو دم نیم ایز اے نیشن, لسانیت کا نام نہ دیں. کوئی بھی پارٹی, میں بڑے فخر سے کہتا ہوں ان کے ہم نے فیصل بھائی, میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں. میں آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں, آج صاحب آپ نے اب یہ بات چھیڑی, آپ نے کہا ہے, شاہی سعید صاحب بھی اس پہ پوائنٹ آؤٹ کریں گے, ناظم آباد, اورنگی, دیگر جو علاقے ہیں, لانڈی جیسے علاقے, وہاں تو پہاڑی کی گولی نہیں پہنچ سکتی نا, راکٹ لانچر تو نہیں چلا اب تک خدا نخواستہ, تو وہاں جو لوگ برملا قتل ہو رہے ہیں ٹارگٹ کلنگز میں, ان کو کون مار رہا ہے؟ یہ 36 افراد میں سے آپ کو اس کی لسٹ اور معلوم ہے جگہیں جو انیشلی جو 24 مرے تھے, 11 تو آج ہی تمام کے تمام 24 کے 24 تمام کے تمام قصبہ اور اورنگی کے علاقے جو انیشلی وال چوکنگ پہ فساد 24 کے 24. اچھا, اس کے بعد اسٹریٹ فائر رینجرز ایویڈنس ہے, میڈیا اس نے ٹی وی پہ دکھایا, میڈیا کے لوگ بھاگے اپنی جانیں بچا کر. میں صرف آپ سے جو گزارش کر رہا ہوں, وہاں پورے ملک میں پالیسی ایک ہے, کرمنل کہیں پہ بھی ہو وہ کرمنل ہے, چاہے وہ سیاسی پارٹی کا جھنڈا لگا کے پہاڑی پہ ہو, پہاڑی کے نیچے ہو, یا کسی لینڈ مافیا کا ہو, ڈرگ مافیا ہو, کرمنل. ہمیں اپنی صفوں میں ایک چیز کرنی ہوگی, ایک تو لسانیت سے تھوڑا سا ہمیں باہر آنا ہے, اور دوسرا پورے لوگوں کو ہمیں اون کرنا ہے. آپ نے ایم کیو ایم کے قائد اور ایم کیو ایم کا رویہ آپ نے دیکھا, قاضی حسین احمد کو بیمار ہو گئے تو سمیہ عائل سے ان سے بات ہوئی, عمران خان کے اوپر الطاف بھائی کا بیان, ANP کے MP کے اوپر الطاف بھائی کا بیان, پیپلز پارٹی کے اوپر الطاف بھائی کا بیان. اتنی ہلاکتیں ہوئی ہیں, ایم کیو ایم کی 86 ہلاکتیں 2009 میں, جیسمین ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں, ایک کی تعزیت نہیں ہے, ایک کی فاتحہ خوانی نہیں ہے, کسی ایک نے آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ وہ شہر جس شہر کو ہم نے سوچا ہمارے آبا و اجداد کا فیصل رضا اب بھی قربانی دینے کے لیے کہتے ہیں, آپ کیوں نہیں دے دیتے قربانی؟ جیسمین جس شہر کو ہم نے ناظم آباد کو ہم نے گرو مندر سے کراچی سردانی مرکز ہی چھوڑ دینا, مرکز ہی چھوڑ پاکستان چھوڑ دیں, کیوں چھوڑے پاکستان, زندگی چھوڑ دیں, یہی تو جمہوریت ہے, یہی تو جمہوریت ہے. ہم